بتایا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی تاریخ معلوم نہ ہو، انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے اکابرین کا، ہمارے باپ داداؤں کا کوئی رول رہا ہے یا نہیں رہا، اور پھر ایک نسل کے بعد دوسری نسلوں پر وہ طعنہ کریں کہ تم تو غدار تھے، تم تو دھوکے باز تھے، تمہارے باپ داداؤں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کوئی رول ادا نہیں کیا۔ اب اگر ہمارے بچے ان سے کہہ دیں کہ ہاں کیا ہے، تو پھر ثبوت کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ 10 لوگوں کا نام بتاؤ۔ اسکول میں تو انہیں پڑھایا نہیں گیا، اسکول میں انہیں بتایا نہیں گیا کہ مسلمان بھی اس ملک کے آزاد کرانے میں تھا، اور مسلمان بھی نہیں بلکہ مسلمان ہی تھا۔ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس کے گھر میں چور داخل ہو اسی کو مارتا ہے، جس کے گھر میں چور داخل ہو جائے، ڈاکو داخل ہو جائے، تو اس گھر والے کو ہی مارتا ہے، یہ نہیں کہ پڑوسی کو مارتا ہے اور لوٹتا ہے کسی اور کا گھر۔ جس کا گھر لوٹتا ہے اسی کے اوپر گولی بھی تان دیتا ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں نے جو حکومت چھینی ہے، یہ حکومت کسی غیر مسلم سے نہیں چھینی ہے، کسی ہندو یا کسی سکھ سے نہیں چھینی ہے، کسی بودھ مذہب کے ماننے والوں سے نہیں چھینی ہے، بلکہ انگریزوں نے یہ جو حکومت چھینی ہے یہ مسلمانوں سے چھینی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انگریزوں نے یہ حکومت مسلمانوں سے چھینی ہے تو ان کا وار مسلمانوں پر ہی ہوگا، نہ کہ دوسروں پر ہوگا۔ تو پھر اس کے مقابل میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ مسلمان ہی ہوگا، چونکہ ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے۔ آپ لوٹ رہے ہو مسلمان کو، آپ حکومت ختم کر رہے ہو مسلمان کی، تو دفاع کون کرے گا؟ لہذا جب انگریز ہندوستان پر قابض ہو چکے، تقریباً ہندوستان کے 90% آبادی پر جگہوں پر وہ قابض ہو چکے، تو پھر انہوں نے آخری رخ کیا کہ اب ہندوستان کی جو دارالسلطنت راجدھانی ہے دلی، چلو اب اس پر قبضہ کریں۔ چونکہ اس وقت تک ہندوستان کی سلطنت پر اور دہلی کی تخت و تاج پر بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کیا، انہیں رنگون بھیج دیا گیا جو ابھی میانمار میں ہے، برما جس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں کی سزا سنا دی گئی، ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے جب ان کے خلاف بغاوت کی، چونکہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی تو بغاوت بھی مسلمان ہی کریں گے، جب مسلمانوں نے بغاوت شروع کی اور 1857 کی جنگ، جو پہلی جنگ آزادی ہے، اس جنگ آزادی میں جب مسلمانوں نے شکست کھائی ہے، اس کے بعد انگریزوں نے جو مسلمانوں کے خون بہائے ہیں وہ کوئی بھی مورخ بیان کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سننے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جب 1857 کی بغاوت جسے غدر کہا جاتا ہے، 1857 کی بغاوت میں جب انگریزوں نے انتقامی کارروائی شروع کی تو دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک سڑکوں پر کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا جس میں پھانسی کے پھندے نہ بنائے گئے ہو اور اس پھندے میں کسی مسلمان کا یا کسی عالم کی گردن نہ لٹک رہی ہو۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لاہور کی جامع مسجد تک یہ کوئی 1-2 کلومیٹر کا رقبہ نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ لاہور کی جامع مسجد میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک دن میں 80 مسلمانوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکاتا تھا۔ وہ ایک انگریز مورخ ٹامسن جس کا نام ہے وہ لکھتا ہے کہ میں دہلی میں تھا، کہیں باہر گیا ہوا تھا، اچانک جب میں اپنے خیمے میں آیا کسی کام سے تو مجھے اپنے خیمے سے، اپنے کمرے سے پیچھے سے بدبو سمجھ میں آئی مردار کی۔ میں نے سوچا چلو دیکھیں یہ مردار کی بدبو کیسی ہے۔ جب میں باہر نکل کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آگ کا بڑا سا تنور جل رہا ہے، اس میں بڑی سی کڑاہی ڈالی ہوئی ہے، اس کڑاہی میں تیل کڑک رہا ہے اور ایک عالم کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، ان کے جسم کو ننگا کیا جاتا ہے اور پھر ان کے جسم کو ننگا کر کے اس کے بعد انگریز اس سے پوچھتے ہیں کہ صرف تم اتنا کہہ دو کہ 1857 کی بغاوت میں ہم
हम शरीक नहीं थे, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन वो मुसलमान थे, ईमान वाले थे, वो अपनी गर्दन को कटाना कबूल कर सकते थे लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहते थे। वो ये कहते थे कि तुम ये समझते हो कि हम इस कड़कते तेल को देख करके हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे, हम ये कह दें कि हम बगावत में शरीक नहीं थे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अंग्रेज उसको पकड़ते, उस कड़कते हुए तेल में उसको डाल देते थे। एक एक मर्तबा में 40-40 उलमा को उस कड़कते हुए तेल में नंगा करके जिंदा डाला जाता था। और फिर दरियाए रावी में मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों को, उलमा को सूअर की खालों में लपेटकर उनको दरियाए रावी में डाल दिया जाता था और उसके बाद गोलियों से निशाना बनाया जाता था। ये अंग्रेजों ने इंतकामी कार्रवाई शुरू की थी। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान का दावेदार बना रखा है कि यह हमारे बाप की है, कि तुम भी अपने बाप दादा के नाम बतलाओ जिन्हें अंग्रेजों ने इस तरह की सजा दी हो, जिन्होंने अंग्रेजों से इस तरह का मुकाबला किया हो। और उस वक्त की सबसे कर्बनाक, अजियतनाक, सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो उसकी सजा थी वो थी काला पानी की सजा। अंडमान एक जजीरा है कि वहां ताहद्दे निगाह सिर्फ पानी ही पानी है और कोई दूसरी चीज नहीं है। गंदगियों से भरी हुई, ताफून और बदबू, ना खाने का कोई इंतजाम, ना पीने का कोई इंतजाम, ना रहने सहने का कोई इंतजाम। और उस वक्त तो लोगों की सबसे बड़ी सजा यह होती थी, फांसी की सजा तो एक हल्की सी सजा है कि चलो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए थोड़ी सी तकलीफ हुई, गर्दन लटकी, सांस बंद, बात खत्म। लेकिन वो फांसी ना दे करके मुसलमानों को तड़पा तड़पा करके मारता था वहां ले जाकर, कि लोग ये चाहते थे कि फांसी दे दे मुझे लेकिन काले पानी की सजा ना दे। वो वहां ले जाकर के मुसलमानों को तड़पाता था। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको काले पानी की सजा हुई, 4 साल की सजा थी, गए बिहम्दिल्लाह, वो वहां से सजा काटने के बाद जिंदा हिंदुस्तान वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने एक किताब लिखी है काला पानी। उस किताब में उन्होंने इस चीज का तज़किरा किया कि वहां ऐसे ऐसे लोग और 95% मुसलमान और ऐसे ऐसे लोग कि जिनके सामने आम आदमी सर झुकाता था, कि जो अगर अपने हाथ में चप्पल उठा ले तो आम आदमी उनके हाथ में चप्पल लेना गवारा नहीं करता था। इतने मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाले लोगों को वहां की सजा दी गई थी। और सजा कैसी थी भाई? आपको जिम्मेदारी, आपको नाला साफ करना है, गंदगी उठानी है, चक्की पीसना है, पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाना है। इस तरह की सजा दी गई थी। न सोने का कोई इंतजाम, न कोई बिस्तर, न कोई तकिया, न कोई जाजिम, न कोई बिछौना, कुछ नहीं। वो बताते हैं कि सादिकपुर, जो पटना का एक मोहल्ला है सादिकपुर, वहां के लोगों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी रही है कि अगर हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की आजादी के तारीख में उलमाए सादिकपुर का तज़किरा ना किया जाए तो वो तारीख नामुकम्मल है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 1757 से लेकर हिंदुस्तान के आजाद होने तक अगर सिर्फ तौला जाए उलमाए सादिकपुर को और एक तरफ रखा जाए हिंदुस्तान की पूरी आबादी को, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मजहब के मानने वाले आते हों, फिर भी वो उलमाए सादिकपुर ने जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका बदल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि जब उनका इंतकाल हुआ, उनका नाम तकरीबन शायद मौलाना यहिया साहब है, बतलाया कि जब उनका इंतकाल हुआ तो फिर आम मुसलमानों को उनके जनाजे में शिरकत करने की इजाजत हो गई कि सब लोग शिरकत कर लें उनके जनाजे में। तो उस वक्त उन्होंने बतलाया कि हम जो उनके जनाजे में शरीक हुए हैं तो उनके जनाजे में शरीक होने वाले मुसलमानों की तादाद 5000 थी, कि 5-5 हजार मुसलमानों को
ایسی ایسی اذیت اور کربناک سزا دی جاتی ہو، پھر بھی اگر کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ تم نے دیا کیا ہے، تم نے ہندوستان کے لیے کیا ہے، تو بتائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ اور یہ چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہیں، یہ چیزیں اس لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ یاد رہے کہ وہ کسی اور کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ انہیں معلوم ہو کہ جس طرح اوروں کا نام لیا جاتا ہے ہندوستان کی آزادی میں، ہمارے بچے کو کیا معلوم ہے؟ اگر بہت جانیں گے مولانا ابوالکلام آزاد، اس سے آگے جائیں گے مولانا علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، اس سے آگے جائیں گے تو کہہ دیں گے ویر عبدالحمید۔ ان 4-5 کے علاوہ اور کسی کو نام یاد نہیں ہوگا۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اسکول کالج کے توسط سے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا قربانی دی ہے، اور کن کن، آپ اگر ان سے کہہ دیں کہ صرف آپ 10 مسلمانوں کے نام بتا دیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دی ہیں، وہ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ انہیں اسکول میں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اور آج سے 10-15 سال پہلے اگر کچھ تھا بھی، وہ بھی اب ختم کر دیا گیا، اور جو کچھ بچا کھچا ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی محفل کا آغاز کریں، ہم اس چیز کو، اس میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو بتائیں کہ جس طرح اوروں نے ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے آباء و اجداد کی اور ہمارے اکابر کی قربانی رہی ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جس نے بغاوت کی ہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہی ہیں، جنہیں ہم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جو آپ نام سن رہے ہیں کسی اور کا، یہ 1857 کی جو پہلے جنگ آزادی لڑی گئی ہے اس کے بعد کا یہ نام ہے۔ جتنی بھی نامیں آپ کو بتائے جاتے ہیں، وہ چاہے اسکول میں، کالج میں، کہیں بھی، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ اتہاس دیکھ لیں کہ وہ جتنے بھی نام آئیں گے، وہ چاہے جس مذہب کے ماننے والوں کے بھی ہو، مسلمانوں کے علاوہ، وہ ساری کی ساری تاریخ ہوگی 1857 کی بات کی، کہ جب انگریزوں نے باضابطہ طور پر دہلی کے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور پورے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، لیکن اس سے پہلے ہی مسلمانوں نے اس بغاوت کی شروعات کر دی تھی، مسلمانوں نے اس جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔